اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat-e-Islami strongly believe in preaching of Islam through character. Dawat-e-Islami wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat-e-Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مختلف مواقعوں پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہتا ہے، جس میں شیخ-e-طریقت امیر-e-Ahl-e-Sunnat بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی اعتکاف کے دوران ہونے والا مدنی مذاکرہ کہ جس میں شیخ-e-طریقت امیر-e-Ahl-e-Sunnat نے والدین کے حقوق سے متعلق جوابات عطا فرمائے، اس مدنی مذاکرے کی VCD دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اس VCD کو اول تا آخر ملاحظہ کیجئے اور ڈھیروں اجر و ثواب کمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین 1430 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا آج ڈبل 12واں روزہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال سنائیں۔ السلام علیکم، محمد اعظم اطاری علی برچٹھا سے عرض کر رہا ہوں۔ بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ دعوت اسلامی میں اسلامی بہنوں کے مدنی کام میں جو شادی شدہ اسلامی بہنیں ان کو مدنی کام کرنے میں گھر میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں بچوں کے ابو کی طرف سے اور اپنے بچوں کے معاملات کے حوالے سے، ان کے حوالے سے کوئی مدنی پھول عطا فرمائے کہ وہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کس طرح بہتر انداز میں کریں۔ اول تو رشتہ حتی الامکان اسی جگہ کیا جائے جہاں ذہنی ہم آہنگی پائی جائے، یعنی کہ مدنی ماحول والے مدنی ماحول میں ہی رشتہ کریں تو آسانی ہے۔ اب اگر ایسا نہیں ہو پایا یا ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ایک فریق مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے اور دوسرا فریق جہاں تھا وہیں رہتا ہے، تو اس صورت میں بھی گھر میں بعض اوقات وہ ٹینشن پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں حکمت عملی سے ہی معاملہ حل کرنا ہوتا ہے۔ اب عورت جو ہے وہ ہے محکوم،
اس لیے اس کو تو اس کی اطاعت کرنی ہوگی اپنے بچوں کے ابو کی. اس کے ساتھ اگر یہ لڑے گی کہ میں اجتماع میں جاؤں گی، جھگڑے کرے گی، زبان چلائے گی، تو گناہ گار ہوگی. تو اب حکمت عملی اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر پہلے کردار اس کا واقعی یعنی جھگڑالو ٹائپ کی وغیرہ تھی، تو اجتماع میں جانے کے بعد اس نے چوٹ کھائی، تو اب یہ اپنے شوہر سے معافی مانگے کہ میں وہاں گئی تھی تو مجھے ایسی سی باتیں ملنی، اور اب مجھے احساس ہوا ہے کہ اپنے بچوں کے ابو کے کیا حقوق ہوتے ہیں. میں نے آپ کا بہت دل دکھایا، بہت آپ کو ستایا، نافرمانی کی. تو اس طرح اگر وہ اس سے معافی مانگے گی تو اس کا ایک نفسیاتی طور پر بھی ذہن بنے گا کہ یہ اچھی جگہ گئی ہے، دیکھو کل تک یہ تڑاک پڑاک جواب دیتی تھی اور آج مجھ سے یہ معافی مانگ رہی ہے، اور اس کا سبب اجتماع ہوا دعوت اسلامی کا. تو یوں اس کے دل میں دعوت اسلامی کے لیے خود بخود جگہ بن جائے گی. تو ایک صورت یہ ہے جبکہ یہ سچ ہو. مزید یہ کہ اگر وہ جانے کی اجازت دیتے ہیں، کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے ادھر ادھر جا کر، تو اس صورت میں کہ چونکہ اجتماع میں جانے کی اجازت ہے تو اب اجتماع میں جو سیکھتی ہے وہ موقع کی مناسبت سے بتاتی رہے کہ یہ بیان میں کہا گیا، وہ سکھایا گیا، یہ سنت پہلے مجھے معلوم نہیں تھی، اب مجھے سیکھنے کو ملی، یہ واقعہ بزرگوں کا، یہ کرامت سنی آج میں نے. تو اس طرح اگر وہ انفرادی کوشش کریں گی نا تو ان کا دل امید ہے کہ مائل ہوگا کہ یہ اجتماع بہت اچھا ہوتا ہے، مجھے بھی جانا چاہیے. تیسری صورت یہ کہ کیسٹ بیانات کے سنائے گھر میں. کسی طرح بھی کبھی ان کا موڈ دیکھ کر بچوں کے ابو کا اچھا ہو تو اس وقت ان کو درخواست کریں کہ آپ یہ کیسٹ صرف بھلے 12 منٹ سن لیں. 12 منٹ کے میں چلا دیتی ہوں کر کے وہ کیسٹ چلا دیں. اب وہ 12 منٹ تو کہنے کے ہوتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ اسے دل لگ جائے اور پوری کیسٹ سن لے. اب اس میں حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ کیسٹ ان کے نفسیات کے مطابق ان کو چوٹ لگانے والی دی جائے، اور کیسٹ اگر وہ شروعات ان کے سننے سے وہ بہت کتراتے ہیں تو شروعات کے جو حصے ہوتے ہیں بعض اوقات کم دلچسپ ہوتے ہیں عوام کے لیے، تو اس کو چھوڑ کر کوئی اچھی سی کرامت یا کوئی پرجوش جو جملے ہو نا جہاں وہ حصہ کیسٹ میں وہ پہلے سے ترکیب بنا لے اس کی، اور پھر وہ جیسے ہی شروع کرے نا تو وہ پسندیدہ حصہ کہ بہترین حصہ وہ اس کے سامنے شروع کر دے. تو وہ مطلب امید ہے کہ سنیں گے، اور یہ سن کر ہو سکتا ہے یہ آگے بھی سنیں. تو اب یہ تو حکمت عملی جس میں ہو اتنی مطلب میں نے ماہر ہو تو وہ ایسا کر سکتی ہے. یہ خاص خاص حصے اس کو سنا پوری نہیں سنتے. تو چوتھی صورت یہ ہے کہ رسالے وغیرہ ان کو پڑھنے کے لیے دے. یہ نہیں پڑھتے، ان کے ٹیبل پر یا ان کی جگہ پر رکھ دے. اب بڑی کتاب رکھ دیں گے تو وہ گھبرا جائیں گے. 16 پیج کا ڈھونڈ کے رسالہ چھوٹے میں چھوٹا، اس کا بھی کوئی مین حکایت یا کوئی بہت ہی یعنی کہ پورا سر واقعہ ہو نا وہ اس کو موڑ کے رسالے کو کوئی کلپ وغیرہ لگا کر ان کے سامنے رکھ دے، اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہ اگر وہ پھر بھی کچھ کہ اتنا تو پڑھ لیجئے، آدھا منٹ بھی نہیں لگے، آپ پڑھ تو لیجئے، دیکھو تو کتنی پیاری وہ کرامت لکھی ہوئی ہے، کتنی اچھی حکایت لکھی ہوئی ہے. تو اس طرح اب یہ ہونا چاہیے اس میں عقل، اسلامی بہن میں اتنی عقل ہو کہ اپنے بچوں کے ابو کی نفسیات کے مطابق وہ اس کو انفرادی کوشش کر سکے. تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ کامیاب ہوں گی، اجتماع کی طرف مائل ہوں گے، قافلے میں سفر کی ترکیب بنائے، اپنے قافلے کی سفر کی ترکیب میں بھی اپنے بچوں کے ابو کو لے سکتی ہے کہ مجھے قافلے میں سفر کرنا ہے. اب حالات اگر گھر کے اچھے ہیں اور صرف سستی کرتے ہیں، روکتے نہیں ہیں، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ مجھے قافلے میں سفر کرنا ہے تو آپ میرا تعاون فرمائیں. تو اس طرح بھی بعض اسلامی بھائی غالباً ماحول میں آئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی امی کے تعاون کے لیے وہ قافلے میں گئے بطور محرم. تو بطور محرم خالی اس کو بھی گھومنا پھرنا تھوڑی ہوتا ہے. اسلامی بھائیوں کا قافلہ الگ چل رہا ہے، ان کا الگ چل رہا ہے، یہ مسجد میں ٹھہریں گے، یہ مکان میں ٹھہریں گی. تو اس طرح یہ کہ اسلامی بھائی کی بھی گھر کے ترکیب بن جاتی ہے.
نہ جو ماحول میں نہیں ہے اسی کو درخواست کرے کہ مجھے لے جاؤ. جیسے بھائی ہے تو اس کو بولے کہ آپ مجھے مدنی قافلے میں لے جاؤ, آپ کے بغیر مجھے اجازت نہیں دیتے, محرم کے طور پہ آپ چلیں. ابو آپ چلیں نا, ابو کو لے جائیں کبھی, چچا کو بھی لے جا سکتی ہے, چچا بھی محرم ہے, ماموں بھی محرم ہے, اس کو لے جا سکتی ہیں. تو اس طرح بھی ترکیب ممکن ہے کہ کوئی ایسا مطلب ہے کہ صورت نکالے, یا بڑی رات آئی مثلا 27ویں شب